بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلی امام المہدی کا پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلی امام المہدی کی مدد کا اعلان۔ اصلی امام المہدی کی مخالفت کرنے والا پورا لشکر زمین میں دب جائے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ امام المہدی کو خلیفہ منتخب کریں گے، ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، یہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ دشمن سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، لیکن رب کی طرف سے خصوصی طور پہ ان کی حفاظت کی جائے گی۔ اور حفاظت کس طرح ہوگی؟ جب یہ خبر باہر نکلے گی نا کہ لوگوں نے حرم کے اندر ایک خلیفہ منتخب کر لیا ہے اور ہم ادھر پیچھے باہر لڑائیوں کے اندر پڑے ہوئے، جس طرح لوگوں نے باریاں لگائی ہوتی ہیں کہ اس خلیفہ کے بعد میری باری ہے، اس حکومت کے بعد میری باری ہے، کرسی میرے نیچے آئے گی، میں بادشاہ بن جاؤں گا، خلیفہ بن جاؤں گا۔ سارے دیکھتے رہ جائیں گے، حیران ہوں گے، شدید غصے کے اندر بھی ہوں گے کہ خلافت تو ہمارا حق تھا، یہ بندہ کہاں سے اٹھا اور لوگوں نے اس کو خلیفہ کی کرسی پہ بٹھا بھی دیا اور بیعت بھی کرنی شروع کر دی ہے۔ اور یہ اس وقت حرم کے اندر پناہ لیے ہوئے ہے۔ ایک وہ لشکر تیار کریں گے کہ جا کے بیت اللہ کے اوپر تم نے حملہ کرنا ہے اور امام المہدی کو ختم کرنا ہے تاکہ سارا کام ہی تمام ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی مدد کس طرح کریں گے؟ جو اصلی امام المہدی ہوگا، جب وہ پورا لشکر مقام بیداغ پر پہنچے گے نا، ان کا درمیان والا حصہ زمین کے اندر دبنا شروع ہو جائے گا۔ آگے والے دیکھیں گے درمیان والے نیچے جا رہے ہیں، آگے والے آخری حصے کو آواز لگائیں گے، بھائی دب رہے نیچے۔ فرمایا سارے دب جائیں گے، صرف ایک بندہ بچے گا، قاصد بچے گا، جو پیچھے جا کے پیغام دے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پورے کا پورا لشکر دب چکا ہے اور جس خلیفہ کو منتخب کیا گیا ہے واقعی وہ اصلی خلیفہ ہے۔ جب یہ بات باہر پھیلے گی، علماء کو پتہ چلے گا، شام کے علاقے سے، عراق کے علاقے سے، دوسرے علاقوں سے علماء کے وفد جوک در جوک پھر حرم کے اندر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور امام المہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اس کے بعد صحیح معنوں میں خلافت قائم ہو جائے گی اور امام المہدی تقریباً 7 سال تک خلافت کے منصب پر فائز رہیں گے۔ امام المہدی کی خلافت کے دور میں ہی سقوط روم جیسا بڑا ہی عظیم معرکہ سر کیا جائے گا، جس سے مسلمان صحیح طور پہ بھی فارغ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ فتنہ دجال کا آغاز ہو جائے گا۔ امام المہدی کی خلافت کے دوران ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو شام کے مشرقی علاقے دمشق کے اندر مسجد کا سفید مینار ہوگا۔ 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے مینار کے اوپر تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے۔ مسجد کے اندر فجر کا وقت ہے، نماز کی تیاری ہے، امام المہدی مصلی پہ کھڑے ہونے لگے ہیں، پیچھے سے دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، امامت کی دعوت دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ امامت کروائیں گے، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام امام المہدی کے ساتھ مل کے دجال کو تلاش کریں گے اور مقام لد پہ لا کے دجال کو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، جہاں پہ آج کل اسرائیل کا ہوائی اڈا ہے۔ فتنہ دجال کے خاتمے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور امام المہدی بلاد اسلامیہ کا دورہ کریں گے، عیسائیت کا اور یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں امام المہدی کی وفات ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام خود ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اپنے ہاتھوں سے تدفین کریں گے۔ اس کے بعد جملہ معاملات خلافت کے وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ یہ ہے اصلی امام مہدی، جن کے لیے رب کی طرف سے خصوصی مدد ہوگی، حفاظت ہوگی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کروائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ ہمیں خواہ کسی بھی فتنے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئے سے نیا امام مہدی کھڑا ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، یا لوگ اس کو بنا دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ چند نشانیاں ہیں، ہم نے صحیح معنوں میں جو اصلی امام مہدی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، کسی خواب کے پیچھے نہیں چلنا، کسی فتنے کے پیچھے نہیں چلنا۔ صحیح احادیث ہمارے سامنے موجود ہے، کتاب الفتن صحیح مسلم 7242 نمبر حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک اور حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ ساری تفصیل کے ساتھ مسلم کے اندر کتاب الفتن کے اندر موجود ہے۔ آپ خود جا کے مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو فتنے سے بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔